اب اپن آئے کہ یہاں جو آیت کہہ رہی ہے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بسم اللہ الرحمن کہ سایہ کیا اوپر تمہارے غمامہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا اوپر تمہارے منہ کو اور سلوہ کو۔ تو سایہ کرنے کا آپ دیکھیے وہاں کیا زللنا، مطلب جو غمامہ ہے وہ اس کی جو وضاحت ہوگی غمامہ کی وہ وہاں سے ہوگی، جو وہاں لکھا ہوا ہے کہ سایہ کرنے کے مطلب کو آپ سمجھو۔ سایہ کیا ہم وَظَلَلْنَا، سایہ کیا ہم نے عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اوپر تمہارے غمامہ۔ تو جو اللہ کا جو نور ہے، اللہ کا جو علم ہے، اس کا جو ریفلیکشن بنتا ہے، جو پرتیبمب بنتا ہے، جو امیج بنتی ہے، جو تصور بنتا ہے، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اسے کہا جاتا ہے غمامہ، جس کو انہوں نے بادل کہا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے اوپر تمہارے منہ کو اور سلوہ کو۔ منہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو انسانی دماغ ہے جس کو قرآن طور کہتا ہے، طور کا ایک جانب منہ ہے اور طور کا دوسرا جانب سلوہ ہے۔ طور ہمارے دماغ کو کہا جاتا ہے، برین، اور اس برین کا جو بایاں ہے، جو لیفٹ برین ہے، وہ منہ ہے، جس کا کام کیلکولیشن کا ہے، جس کا کام حساب کا ہے۔ اور کیلکولیشن کس کی جاتی ہے؟ ہر اس چیز کی کیلکولیشن کی جاتی ہے جو کریٹ ہوئی ہے، جو کریٹ کی گئی ہے، جو خلق کی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے۔ کیلکولیشن ہے ہی کریشن کے لیے، خلقت کے لیے، خلقت کے محاسبے کے لیے، اس کے حساب کے لیے۔ کیلکولیشن کریشن کی جاتی ہے، ان چیزوں کی جاتی ہے جو خلق کی گئی ہیں، جو بنائی گئی ہیں، جو کریٹ کی گئی ہیں۔ اس کی کریشن، اس کریشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، اس کو ناپنے تولنے کے لیے، اس کے میزرمنٹ کے لیے جو اللہ نے جو رزق ہمیں عطا کیا ہے، جو ہمارے لیے طیبات ہے، جو ہماری غذا ہے، وہ بننا ہے۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ ہمارے کس پورشن سے؟ یہ ہمارا رائٹ پورشن ہے اور یہ ہمارا لیفٹ پورشن ہے، لیفٹ پورشن۔ ابھی اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ باتوں میں آپ توجہ دو گے تو اس کا دوسرا پورشن سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہمارا لیفٹ ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے نا بینا یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کا بیان، بینا یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کا بیان۔ بینا یعنی جاری، کنٹینیو اسٹیٹمنٹ، اسپیکنگ، جو اسٹیٹمنٹ کنٹینیو چل رہا ہو اس کو بینا کہا جاتا ہے، اور جو اسٹیٹمنٹ فائنل ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بینات کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو بینات کے ساتھ پہنچے۔ ابھی میں آپ لوگ کو کیا بول رہا تھا؟ اسکرپچر۔
اب اسکرپچر کو عربی میں کیا کہا جائے گا؟ بینات. تو وہ بینات کے ساتھ پہنچے ہیں. اور وہ بینات عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے ملی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اور وہ اس کو لے کے اپنی قوم میں پہنچے. اور جب وہ اس بینات کو لے کر پہنچے تو لوگوں نے کہا ھذا سحر، یہ کیا لے کر آئے؟ یہ تو جادو ہے، مطلب برگلانے والی بات ہے، ذہن گھمانے والی بات ہے. تو جو ہمارا لیفٹ برین ہے، لیفٹ، اس کا کام کیلکولیشن کا ہے، محاسبے کا ہے. اور جو لیفٹ برین والے لوگ ہوتے ہیں، لیفٹ برین والے لوگ، ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے آپ پہچان لو گے کہ وہ لیفٹ برین والے ہیں. اور جب آپ پہچان لو کہ وہ لیفٹ برین والے ہیں تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پھر ان سے کمیونیکیشن کرنا کہ وہ لیفٹ برین والے ہیں. ہم یہ پرکھ تو کرتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے، ہمارے بازو میں، ہمارے آس پاس کون کیسے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا انٹلیکچوئل کیسا ہے، ان کی سمجھ کیسی ہے، ان کا آئی کیو کیسا ہے. اٹھا کے شروع کر دیتے ہیں بولنا، اور ایک سینٹینس میں ہم ان کی زد میں آ جاتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور منہ کیول تھم میں سے گرتے ہیں. ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم پہلے دیکھ تو لیں کہ کون سے برین والا انسان. لیفٹ برین. آج دنیا کے نظام میں اگر آپ دیکھو، جو محاسبے کا جو نظام ہے، چاہے وہ سوسائٹی سے جڑا ہو، یا کسی کمیونٹی سے جڑا ہو، یا کسی کنٹری سے جڑا ہو، یا کسی اکانومی سے، یا کسی پولیٹکس سے، ڈیفنس سے یا فائنینس سے، ایجوکیشن سے یا میڈیکل سے، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس میں کام کر رہے ہیں، جو اس میں سرگردہ ہے، جو اس میں رولنگ کر رہے ہیں، وہ لیفٹ برین والے لوگ. یہ سب ان کے کام ہیں. ہمارے حال تو ابھی ہم تو نہ لیفٹ میں ہیں ابھی اور نہ رائٹ میں ہیں. تو یہ لیفٹ برین. دوسرا آپ آئیے لیفٹ برین کا، جیسا کہ اس میں نے آپ کو بتایا، اس کو میں ایک بار اور تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ قرآن نے جو اس کی دلیل پیش کری ہے، آل عمران کی 164 نمبر کی آیت ہے، اس کو نکال لیجئے، اس کو ایک بار ریمائنڈ کر لیں. 164 آل عمران.